بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خاندان کے متعلق عربی اور انگریزی میں چند جملے پڑھیں گے۔ دس از مائی فیملی، ہذہ اسرتی، یعنی یہ میرا خاندان ہے۔ دس یعنی یہ، مائی یعنی میرا، فیملی خاندان کنبہ، ہذہ یعنی یہ، اسرتی میرا خاندان۔ اسرتن کا معنی ہوتا ہے خاندان، آخر میں جو یا ضمیر لگی ہے اس کا معنی ہے میرا۔ ہذہ اسرتی، یہ میرا خاندان ہے۔ دس از مائی فیملی، ہذہ اسرتی، یہ میرا خاندان ہے۔ ہائے آئی ایم سامی، مرحبا انا سامی، ہائے میں سامی ہوں۔ آئی یعنی میں، اور انا کا معنی بھی میں۔ انگریزی میں کے لیے آئی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں انا استعمال ہوتا ہے۔ ہائے آئی ایم سامی، مرحبا انا سامی۔ ہائے کے لیے عربی میں مرحبا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دس از مائی مدر، ہذہ امی، یعنی یہ میری ماں ہے۔ دس یعنی یہ، مائی یعنی میرا میری، مدر یعنی ماں۔ دس از مائی مدر، یہ میری ماں ہے۔ ہذہ امی، عربی میں ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آخر میں یا ضمیر لگی ہے یعنی میری ماں۔ ہذہ امی، یہ میری ماں ہے۔ دس از مائی مدر، ہذہ امی، یہ میری ماں ہے۔ دس از مائی فادر، ھذا ابی، فادر یعنی باپ، والد۔ دس از مائی فادر، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ ھذا ابی، یہ میرے والد ہیں۔ باپ کے لیے عربی میں اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ابن یعنی باپ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے، دس کے لیے ایک جگہ عربی میں ھذہ استعمال کیا گیا اور ایک جگہ ھذا استعمال کیا گیا۔ جب یہ کہا گیا دس از مائی مدر تو وہاں پہ دس کے لیے ھذہ استعمال کیا گیا، اور جب یہ کہا گیا دس از مائی فادر تو یہاں پہ دس کے لیے ھذا استعمال کیا گیا۔ ایسا کیوں؟ دراصل دس کا معنی ہوتا ہے یہ، جس طرح لفظ یہ اردو میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ لڑکا، یہ لڑکی، یعنی لفظ یہ کو ہم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انگریزی میں بھی لفظ دس مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، برخلاف عربی کے، کہ عربی میں مذکر کے لیے ھذا اور مؤنث کے لیے ھذہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ھذا اور ھذہ دونوں کا معنی ہے یہ، لیکن مذکر کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ھذہ استعمال ہوتا ہے۔ دس از مائی سسٹر، اب سے پہلے چھوٹ گیا، دس از مائی بردر، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ بردر یعنی بھائی، بھائی کے لیے عربی میں اخن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اخی میرا بھائی۔ دس از مائی بردر، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ دس از مائی سسٹر، یہ میری بہن ہے۔ ھذہ اختی، کیونکہ بہن مؤنث ہوتی ہے اس لیے ھذہ۔ دس از مائی سسٹر، یہ میری بہن ہے۔ ھذہ اختی۔ دس از مائی گرینڈ فادر، ھذا جدی، دس از مائی گرینڈ فادر، یہ میرے دادا ہیں۔ ھذا جدی، یہ میرے دادا ہیں۔ جدن کا معنی ہوتا ہے دادا، آخر میں یا ضمیر لگی ہے جس کا معنی ہے میرے، یعنی یہ میرے دادا ہیں۔ دس از مائی گرینڈ فادر، ھذا جدی، یہ میرے دادا ہیں۔ ایکسپریشنز یعنی اظہارات، تعبیرات۔ لک، دیکھو، لک کو عربی میں کہہ سکتے ہیں انظر کے معنی میں، ٹھیک ہے، لک انظر کے معنی میں ہے، یعنی دیکھو۔ دس از مائی فرینڈ، یہ میرا دوست ہے۔ دس یعنی یہ، مائی یعنی میرا، فرینڈ یعنی دوست۔ دس از مائی فرینڈ، یہ میرا دوست ہے۔ عربی میں کہیں گے ھذا صدیقی، دس کے لیے ھذا، فرینڈ کے لیے صدیقی۔ دس از مائی فرینڈ، ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ہز نیم از شادی، اسمہ شادی، ہز نیم اسمہ، شادی اس کا نام شادی ہے۔ ہز نیم از شادی، اس کا نام شادی ہے، اسمہ شادی۔
آئی ایم احمد، میرا نام احمد ہے. اس کے لیے عربی میں کہیں گے انا احمد یا اسمی احمد، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. آئی ایم احمد یعنی میں احمد ہوں، اس کے لیے عربی میں کہہ سکتے ہیں انا احمد، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسمی احمد. دس از مائی فیملی، ہاذہ اسرتی. دس از ہاذہ مائی فیملی اسرتی. اس کے لیے یعنی فیملی کے لیے، خاندان کے لیے عائلتی بھی استعمال کر سکتے ہیں. عائلتن کا معنی بھی ہوتا ہے خاندان، جس طرح اسرتن کا معنی ہوتا ہے خاندان، اسی طرح عائلتن کا معنی بھی ہوتا ہے خاندان. ٹھیک ہے. دس از مائی فیملی ہاذہ اسرتی. ہی از مائی فادر ہوا والدی. ہی از مائی فادر ہوا والدی. وہ میرے باپ ہیں، وہ میرے والد ہیں. ہز نیم از صابری. اسمہ صابری. اسمہ صابری، ان کا نام صابری ہے. دس از مائی مدر، یہ میری ماں ہیں. ہاذہ امی. دس از مائی مدر، یہ میری ماں ہیں. ہیر نیم از ہدا، ان کا نام ہدا ہے. اسمہا ہدا، ان کا نام ہدا ہے. اسمہا ہدا. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.